خواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ سورہ یونس کی آیت ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کی راہ اختیار کی، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں بشارتیں ہیں۔ تو یہاں اجل مفسرین نے دنیا کی بشارتوں سے مراد اہل ایمان کے خواب کو لیا ہے، جیسا کہ طبری صاحب تفسیر مظہری، علامہ قاضی ثناء اللہ بانی بتی اور دیگر مفسرین بطور خاص قاضی بغداد علامہ مفتی محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالی، آپ نے اس پر شرح صدر کے ساتھ آپ نے اپنے قلم کا استعمال فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح ہم نے آپ کو اپنی رحمتوں اور عنایتوں کے لیے چن لیا اور آپ کو تاویل احادیث ہم نے سکھا دی، یعنی اپنی وحی کے ذریعے سے۔ وہ جو تاویل احادیث ہے اس میں خواب کی سچی تعبیرات بھی شامل ہے۔ گویا کہ خواب ایک حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تعطیر الانام فی تعبیر المنام میں نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو نیک خوابوں پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ اور آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ بخاری کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ فرمایا کہ نبوت کے بعد اب صرف بشارتیں ہی باقی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی وما المبشرات، اور وہ بشارتیں کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، وہ نیک خواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اصدق الرؤیا بالاسحار، ترمذی کی روایت ہے کہ خوابوں میں سے سچے خواب وہ سحر کے وقت، صبح کے وقت کے خواب ہوتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اس پر خوش ہو، اور فرمایا اگر کوئی شخص وہ خواب دیکھے کہ جو اسے ناپسند ہو تو فرمایا ثم لا يتعوذ من شرہ، پھر اسے چاہیے کہ وہ اس خواب کے نتیجہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے۔ پہلی تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی خواب ایسا ہے جسے خود آدمی پسند نہیں کرتا تو وہ حتی الوسع کوشش کرے کہ کسی کو نہ بتائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلا یخبرها ولا یذکرها، نہ ہی اس کی کسی کو خبر دے اور نہ ہی کسی کے سامنے اس کا تذکرہ کرے۔ خواب بتانے میں بنیادی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب ایک چیز ناپسندیدہ دکھائی دے رہی ہو تو چاہیے کہ اسے مخفی رکھے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور معافی مانگتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے جب مسیلمہ کذاب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ شہر طیبہ کے قریب پہنچا اور اس نے پیغام بھجوایا کہ اگر مجھے کچھ نبوت اور رسالت میں اور سلطنت میں حصہ دے دیا جائے تو میں بھی ایمان لے آؤں گا۔ سلطنت میں حصہ چاہتا تھا اپنے جھوٹے دعویٰ سے دستبردار ہونے کے لیے جو اس نے پہلی بار کیا تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد
پھر اس نے وہی دعویٰ کیا اور پھر جہنم تک جا پہنچا۔ جب وہ مذاکرات کے لیے آیا تو اس نے پیغام بھجوایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم تو سلطنت میں حصہ چاہتے ہو، میں تم جیسے جھوٹے شخص کو یہ لکڑی بھی نہیں دے سکتا، اور تم ویسے ہی ہو جیسے میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خواب میں دیکھا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ 2 سونے کے کنگن ہیں اور میں نے انہیں پھونک ماری ہے اور وہ اڑا دیے گئے ہیں۔ تو ان سے مراد جھوٹے مدعیان نبوت ایک اسود عنسی اور ایک مسلمہ کذاب ہے۔ ان کی ظاہری حالت سونے جیسی ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس دین متین کے سامنے ان کی حیثیت پھونک مار کر جسے اڑا دیا جائے اس جیسی غبار جیسی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے امت مسلمہ کو ہمیشہ محفوظ و مامون رکھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک خوبصورت باغ ہے، اس باغ میں ایک ستون ہے اور اس ستون میں ایک بلند خوبصورت حلقہ ہے، اور خواب میں انہیں کہا جاتا ہے کہ اس حلقے کو آپ پکڑ لیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا ہاتھ اس تک نہیں پہنچتا، پھر ایک غلام آیا، اس نے میری مدد کی اور پھر میرا ہاتھ پہنچ گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ باغ بھی اسلام ہے، وہ ستون بھی اسلام ہے اور وہ حلقہ بھی اسلام ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم ہمیشہ اسلام پر قائم رہو گے، ثابت قدم رہو گے، اور اللہ تمہارے ایمان کو محفوظ و مامون رکھے گا۔ اسی طرح ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب بچپن میں دیکھا تھا کہ آسمان کا سورج میری جھولی میں اترا ہے، اور پھر اس کی کیا تعبیر، سبحان اللہ، کہ سرور انبیاء فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں وہ حضور کے گھر کی ملکہ بنی، پہلے ملکۃ العرب تھی، اور پھر اللہ نے دنیا اور آخرت میں انہیں رتبہ و مقام عطا فرمایا کہ وہ اولین و آخرین جتنے اہل ایمان ہیں ان سب کے لیے محترم اور معتبر ہو گئے، اور وہ زوجہ رسول کا شرف پا گئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی زوجہ ہیں، جن کا لقب ہے ام المساکین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنات طاہرہ میں بڑی شہزادی، ان کا نام بھی زینب ہے، اور حضور کی نواسی بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ایک نواسی بھی زینب ہے، بیٹی بھی زینب ہے سلام اللہ علیہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ ہے سیدۃ زینب ام المساکین رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، وہ بھی بڑی شان والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ ہے، ان کا نام ہے صفیہ ام المؤمنین، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ حضور کے ازواج مطہرات میں سے ایک خاص مقام رکھتی ہیں کہ وہ یہود قبائل سے اسلام کی طرف آئیں۔ انہوں نے خیبر کی دھرتی پر ایک خواب دیکھا تھا کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ آسمان کا چاند ان کی جھولی میں اترا ہے، اور انہوں نے یہ خواب صبح ناشتے کی میز پر سلام بن مشکم سے بیان کیا، تو انہوں نے تماچا دے مارا، کہنے لگا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا کہ تم حجاز کے بادشاہ محمد عربی سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے تو یہ کبھی خیال ہی نہیں کیا تھا، لیکن جب تعبیر خواب کے ضمن میں مجھے سلام بن مشکم نے تماچا مارا تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ محمد مصطفیٰ کتنے حسین ہوں گے،
جن کے دشمن اس قدر حسد کرتے ہیں، اور پھر اللہ نے وہ شان عطا کی کہ صفیہ ام المومنین بن گئیں اور زوجائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گئیں۔ اسی طرح خواب ایک حقیقت ہے، اور سب خوابوں کی تعبیر یکساں نہیں ہے، اور سب لوگوں کے خواب بھی برابر نہیں ہوتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جو خواب بیان کیے گئے تھے، بادشاہ کا خواب، اس نے تو خواب دیکھا تھا، اور وہی خواب جب اس نے اپنے وقت کے مروجہ مذہب اور دیگر علوم کے ماہرین سے رابطہ کیا تو انہیں کوئی تعبیر نہ مل سکی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلیٰ تعبیر بتائی جس سے بادشاہ مطمئن ہوا۔ اس بادشاہ کے خواب سے پہلے جو قید میں دو خواب دو قیدیوں نے بیان کیے تھے، ایک کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی سزا کا تعبیر خواب کے ضمن میں فرمایا کہ تمہیں موت کی سزا ہوگی، اور دوسرے کو فرمایا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے، اور پھر وہی تمہیں بادشاہ کے محل میں نوکری بھی مل جائے گی۔ وہ دو لوگ جو تھے، بعض ارباب علم نے لکھا ہے کہ وہ بعد میں مذاق اڑانے لگے کہ ہم نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب ہم نے جو کہہ دیا ہے وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تعویل احادیث کے بارے میں فرمایا، جو پوچھا گیا تھا ان کے فکر و خیال میں جو بات خواب کی صورت میں نہ صحیح لیکن جو کچھ انہوں نے سوچا تھا اس کی تعبیر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دی، تو وہ تعبیر واقع ہو گئی۔ جھوٹا خواب گھڑنا بہت بڑا جرم ہے، اچھا ہو تب بھی جرم ہے، اور برا ہو تب بھی جرم ہے، اور اگر اس کے کوئی نقصان وارد ہو جائے تو یہ بھی انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اس سے سختی سے گریز کرنا چاہیے۔ خواب میں بالخصوص یہ بات خیال رہے کہ خواب بیان کرنے والے بعض حضرات صبح و شام خواب ہی سناتے رہتے ہیں، تو خوف اور خواہش کی وجہ سے جو خیالات ترتیب پا جاتے ہیں ان کی تعبیر نکالنا صرف مشکل ہی نہیں ہے، بعض اوقات بالکل ناممکن ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو خوف اور خواہش کے ضمن میں خواب ہوں تو ان کے بارے میں اکثر و بیشتر کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ وہ جو خواب کی تعبیر بیان کرنا چاہیں انہیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید سے تعلق پیدا کیا جائے، سنت رسول سے تعلق پیدا کیا جائے، اور دیگر علوم کی طرف رجوع کیا جائے، پھر جا کے تعبیر خواب بیان کی جائے۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے فراست ایمانی سے اس قدر نوازا ہے کہ وہ مختصر اور محدود معلومات کے باوجود بھی بہت مختصر، ویسے تو سب کی معلومات ہی محدود ہیں، بہت مختصر اور بہت ہی محدود معلومات کے باوجود بھی تعبیر خواب کا ملکہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ ہمیشہ اچھی اور مثبت تعبیر بیان کرے۔ فراست ایمانی ہی سب سے بڑی دولت ہے، اور صرف علم کے ساتھ خواب کی تعبیر بیان کرنا شاید زیادہ آسان نہیں ہے۔ معلومات بھی اچھی ہوں، فکر و خیال بھی پاکیزہ ہو، سوچ بھی اچھی ہو، اور فکر کا سوچ کا وقت بھی اس کے پاس ہو۔ بہتر یہ ہے کہ طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور بوقت زوال خواب کی تعبیر بیان نہ کرے۔ اور جب خواب کوئی تعبیر کرنے والا خواب کی تعبیر کو بیان کرے، اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ان خوابوں کی طرف رجوع کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان ہوئے اور سرکار نے خود ان کی تعبیر بیان فرمائی، تاکہ اس کے لیے تعبیر میں زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی بارگاہ میں، سرکار کی بارگاہ میں غمزدہ حالت میں اپنے خواب کو بیان کیا کہ آپ کے جسم کے مبارک جسم کے گوشت کا ایک ٹکڑا میری جھولی میں آیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بظاہر اس پریشان کن اور در حقیقت اس میں بشارت تھی، سرکار نے خوشخبری سنائی
فرمایا اس میں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا لاڈلا شہزادہ عنقریب دنیا میں تشریف لائے گا اور وہ تمہاری جھولی میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، لجپال میں نے خواب دیکھا ہے اور میں اس کی وجہ سے بہت غمزدہ ہوں۔ سرکار نے فرمایا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ عرض کی لجپال میں نے دیکھا ہے کہ میں آپ کے ماتھے کو چوم رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا کبھی دیکھ لیں گے، یہ مصر نہیں ہے، یہ کنعان نہیں ہے، یہاں 40 سال تعبیر کی انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل میں یہ خیال کیا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لب کہاں اور سرکار کی جبین مقدس کہاں، کہیں یہ سوء ادب نہ ٹھہرے۔ اس لیے صحابی رسول نے کہا کہ سرکار مجھے اس وقت سے یہ پریشانی لاحق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہیں یہ معاملہ بے ادبی کا نہ ہو، حالانکہ یہ خواب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تشریف فرما تھے وہیں لیٹ گئے، فرمایا آؤ میرے ماتھے کو چوم لو اور تم اپنا خواب سچا کر لو۔ یہ ایک احسن خواب تھا جس کی تعبیر بھی اس سے کہیں زیادہ احسن تھی۔ قربان جائیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر۔ قرآن مجید میں غور و خوض سے بھی مسائل کو اخذ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ گائے کا بیان ہے سورہ یوسف میں، جیسا کہ گندم کے شگوفوں کا بیان ہے سورہ یوسف میں۔ اسی طرح جو قرآن مجید میں واقعات ہیں بصورت خواب نہیں بصورت حقیقت، ان سے بھی رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ احادیث طیبہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ آنے والے واقعات اور اس ضمن میں نزول آیات اور سرکار کے فرامین، ان سے بھی رہنمائی لینا ضروری ہے۔ اس کے بعد مختلف چیزوں سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ لغت عربی کے ساتھ منسلک ہونا اور اس سے بھی چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے، معنی اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ خواب اپنا ایک درجہ اور مقام رکھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عالم خواب میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں انہیں بھی احادیث طیبہ لکھا ہے۔ الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین، انہوں نے باقاعدہ اس پہ ایک کتابچہ تحریر فرمایا اور اس میں وہ خواب اور خواب میں جاری کردہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں ان کو بیان کیا۔ یاد رہے جب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا اس نے بس حضور کو ہی دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رآنی فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، جس نے مجھے دیکھا بس اس نے مجھے دیکھا، چونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا، اختیار نہیں کر سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ شمائل بغوی کی آخری حدیث ہے، من رآنی فقد رآنی، جس نے مجھے دیکھا بس اس نے مجھے دیکھا۔ سرکار نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر پہلے نہ بھی دیکھ سکا تو بوقت وصال جب اس کا وصال ہو رہا ہوگا اس وقت وہ جاگتی اور بیدار آنکھوں سے اپنے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرے گا۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا یہ ایمان کی پختگی، عرفان کے حصول اور روز محشر کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ساری امت کو سرفراز فرمائے۔ بے شک یہ سلسلہ تا روز محشر جاری ہے۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، جب وہ فالج کی تکلیف سے تقریباً اس کے علاج سے
وہ سمجھ رہے تھے کہ اب شاید علاج نہیں ہوگا، تو انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت لکھی، وہ قصیدہ بردہ شریف، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، خواب میں حضور نے دعا فرمائی اور تسلی دی، خوش ہوئے، نعت سنی، اور چادر بردہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفے کے طور پر چادر عطا فرمائی۔ جب بوسیری کی آنکھ کھلی تو خوشبوؤں کا ہجوم تھا، وہ چادر جو خواب میں دی گئی تھی وہ چادر سامنے موجود تھی۔ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھے اور سرکار اسے کچھ عطا فرمائے، تو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرماتے ہیں وہ بھی صرف خواب کی حد تک، ایک خواب تک معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ظاہر معنی میں بھی عطا کر کے ہی جاتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا ہی خواب میں اور خواب کے سچے ہونے پر دلائل کا ہونا اس امت کے ایمان کو محکم رکھنے کے لیے ایک بڑا ذریعہ ہے، اور ہمیشہ اس امت کو اس سے سرفراز کیا جاتا رہے گا۔ یہ صحیح ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری حیات طیبہ میں کسی نے دیکھا یا خواب میں دیکھا، دونوں صورتوں میں اس نے حضور کی حقیقت کو نہیں دیکھا، بس جلوہ جمال یار میں سے اس نے کسی جھلک کو دیکھا ہے۔ عکس روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی ایک جھلک نے اس کے سینے کو روشن کیا ہے۔ اور جب خواب کی تعبیر بیان کی جانے لگے تو تعبیر الرؤیا کی جو کتابیں ہیں ان سے بھی نفع اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن یاد رہے من و عن اسی طرح تعبیر بیان کرنا درست نہیں ہے۔ خواب بیان کرنے والا شخص جب کوئی چیز خواب میں دیکھتا ہے تو تعبیر الرؤیا کی کتابوں میں اس کا اشارہ وہ کما حق ہو اس کی تعبیر کے لیے کافی نہیں ہے، وہ اشارہ کسی اور مخصوص صورت کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں گہرے غور و خوض کی ضرورت ہے۔ صرف تعبیر الرؤیا کی کتابوں پر اکتفا کر کے نتیجہ حاصل کرنا یہ نامناسب ہوگا، اور اکثر اوقات اس سے غلطی ہوگی۔ تاہم کچھ اشارے بالکل واضح ہیں، جیسے بادل کا برسنا یہ رحمت الہی کا نزول ہے، سفید گھوڑے کا خواب میں آنا یہ موت کی دلیل ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ فرشتہ قضا ان قریب پہنچ جائے گا۔ اسی طرح سورج کا طلوع ہوتے ہوئے دیکھنا یہ بخت اور مقدر کا عروج کی طرف جانا ہے، اور لیکن زوال کو صرف زوال نہ سمجھنا چاہیے، اس زوال میں کئی حکمتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، چونکہ ہر رات نہیں ہے، رات میں شب قدر بھی ہے، اور ہر دن بھی برابر نہیں ہے، دن میں جمعہ بھی ہے، عید الضحیٰ بھی ہے۔ اسی طرح جانور سارے برابر نہیں ہیں، سارے پرندے برابر نہیں ہیں، ان کی تعبیر کرتے ہوئے ان چیزوں کا لحاظ کرنا، خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ سمندر بحر بے کنار کو دیکھنا ہر لحاظ سے اچھا ہے کہ پانی ہے، وہ پانی کا دیکھنا اچھا ہے، سمندر بے کنار ہے اسے دیکھنا اچھا ہے، اس میں بہت سی قیمتی چیزیں ہیں، اس معنی سے دیکھنا بھی اچھا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں۔ بعض اوقات وہی خواب جو سمندر کا دیکھنا ہے کسی شخص کے لیے مصیبت میں پھنس جانا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسے دیکھنا ہوگا کہ اسے کیا حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد و نصرت فرمائے۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں جو خواب کے حوالے سے بیان ہوئیں، لیکن اتنا کافی نہیں ہے، اس پر بہت زیادہ گفتگو ہونی چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان یہ بھی ہے کہ قرب قیامت میں میری امت میں سب سے بہتر بھلائی اچھے خواب ہی ہوں گے،
یعنی یہ بھلائی ہے جو میری امت میں ہمیشہ باقی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔